الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ہمیں اسلام جیسا عظیم مذہب عطا فرمایا ہے تو وہاں اسلام کے ارکان بھی ہمیں بتائے گئے ہیں۔ 5 ارکانوں میں سے ایک رکن نماز ہے، جو کہ اہم ترین رکن ہے اور ہر مسلمان پر فرض بھی ہے، کسی بھی صورت میں اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ عموماً یہ ہے کہ بعض ساتھی دیکھا دیکھی میں نماز پڑھ لیتے ہیں، بعض کا طریقہ کا پتہ نہیں، بعض دعائیں نہیں جانتے، اس لیے عرض خدمت یہ ہے کہ نماز کا مختصر مسنون طریقہ کہ نماز کی ابتدا سب سے پہلے اللہ اکبر سے ہوتی ہے۔ اس سے پہلے جو زبان سے نیت کی جاتی ہے، یہ نیت حدیث سے کہیں بھی نہیں ہے۔ جب انسان گھر سے چلتا ہے اس کا ارادہ وہاں سے ہی ہو جاتا ہے کہ اس نماز کے لیے میں جا رہا ہوں۔ تو زبان سے نیت کرنا یہ ایک بہت بڑا نقصان ایسا بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو گھر سے نکلتا ہے نماز کے لیے تو اس شخص پر کہ ہر قدم پہ نیکی بھی ملتی ہے، اگلے قدم پہ گناہ مٹتا ہے۔ تو جب انسان کی نیت گھر سے نہیں ہوئی، یہاں کہ وہ نیت کر رہا ہے تو گویا وہ ثواب سے محروم ہے۔ لہذا نماز سے پہلے زبان سے نیت نہیں ہے، نیت کا جو کام ہے وہ دل کا کام ہے، زبان کا کام نہیں ہے۔ زبان کا کام ہے ترجمانی کرنا، اقرار کرنا، بتانا۔ تو لہذا بغیر یہ جو زبانی الفاظ، میں یہاں زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا، ایک دلیل دے دیتا ہوں۔ ہر زبان والا اپنی اپنی زبان میں نیت کرتا ہے، اللہ اکبر سے سلام تک ساری نماز عربی میں پڑھتا ہے۔ اگر اللہ اکبر سے سلام تک ساری نماز عربی میں ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بتانے والا بھی عربی ہے، اور جو اپنی اپنی زبان میں نیت کے الفاظ پڑھتے ہیں تو اس کا مقصد ہے وہ الفاظ بتانے والا بھی اسی زبان کا ہے۔ اگر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہوتی تو عربی میں ہوتی۔ لہذا نیت جو ہے یہ دل کا ارادہ ہے، ارادہ کر لیا وہی اپنا نیت ہو گئی۔ اب اللہ اکبر کرنا ہے، اللہ اکبر کے وقت ہاتھ کہاں تک لے جانے ہیں؟ ہاتھ کے 2 طریقے جو حدیث کے اندر واضح ہیں، بلکہ 3 ہیں۔ ایک تو یہ کندھے کے برابر، دوسرا کانوں کی لو کے برابر، تیسرا ان دونوں کے برابر۔ یہاں کوئی ساتھی جو نا ہاتھ کان کو لگاتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں، ٹچ کرنا سننا سے ثابت نہیں، صرف برابری ہے۔ حذو منکبیہ کہ کندھوں کے برابر لے جائے یا کان کے لو کے برابر لے جائے۔ اس کے بعد ہاتھ باندھنا ہے۔ ہاتھ کہاں باندھنے کے یہ بھی 3 طریقے ہیں۔ ہاتھ کے اوپر ہاتھ، اور اسی طرح یہ جو گرہ ہے اس کے اوپر، کلائی کے اوپر۔ بعض ساتھی ایسے باندھ لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ تو یہ طریقہ حدیث صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ لہذا اس طرح ہاتھ باندھنے ہیں۔ رکھنا کہاں ہے ہاتھ؟ ناف کے اوپر، ناف پر نہیں، نہ ہی ناف کے نیچے۔ اگر کوئی روایات آتی ہیں تو سندن صحیح نہیں ہے۔ ناف پر بھی نہیں، ناف سے اوپر۔ تو اوپر کہاں پر؟ مصنف ابن ابی شیبہ کی جو روایت ہے کہ اعلیٰ صدری، سینے پر۔ اور ہماری فطرت بھی یہی کہتی ہے کہ کسی سے معافی مانگی جائے بجائے ہاتھ نیچے کرنے کے یہاں سینے کے برابر ہی رکھا جاتا ہے، خواہ باپ ہو یا استاد ہو، جیسے بھی معافی۔ اور ہمیشہ جس کو جہاں درد ہوتا ہے ہاتھ وہ وہیں رکھتا ہے۔ تو یہ سینے پہ ہاتھ رکھنا، اس میں چستی بھی ہے، سستی بھی نہیں ہے، اور عقلی طور پر بھی، نقلی طور پر حدیث سے بھی یہی ثابت ہے۔ اب ہاتھ باندھ لیا، یہاں ہاتھ ہم نے رکھ لیا، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام ثنا۔ ثنا کے اندر سبحانک اللہ، یعنی اللہ کی تعریف، سبحانک اللہم بھی ہے، یا اللہم باعث بینی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پڑھتے تھے، کبھی انی وجہت وجہیہ الی آخری یہ بھی پڑھتے تھے۔ جو بھی آتی ہے وہ پڑھیں۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے نمازی۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آگے الحمد شریف پڑھے۔ امام کے پیچھے کھڑا ہے یا اکیلا کھڑا ہے، فرض نماز ہے، نفل ہے، کوئی بھی نماز ہے اور کوئی بھی رکعت ہے تو اس کے اندر الحمد شریف پڑھے گا، کیونکہ الحمد پڑھنے کے بغیر نماز نہیں ہوتی، کیونکہ قیام بھی رکن ہے۔ اور الحمد شریف، فاتحہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، بغیر فاتحہ کے پڑھے نماز نہیں ہوتی۔ الحمد شریف پڑھنا ضروری ہے ہر رکعت کے اندر، حتیٰ کہ بعض ساتھی یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے ہوں تو تب کیا کریں، ہم نہیں پڑھیں۔ یہ روایت بھی صحیح مسلم میں موجود ہے، جب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ انا نکون وراء الامام، جب ہم امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو تب کیا کریں؟ تو انہوں نے فرمایا اقرأ بہا فی نفسک، کہ تب بھی پڑھنا ہے، کسی صورت بھی پڑھنا ہے، دل میں پڑھیں، پڑھنی ضرور ہے۔ اب الحمد شریف پڑھی، ولضالین آمین تک پہنچے۔ ولضالین جب امام کہیں تب ہم آمین کہیں، امام نہیں اکیلے ہیں تو تب بھی آمین کہنا ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی سورت پڑھیں، جب کوئی سورت پڑھ لی اس کے بعد رکوع میں جانا ہے۔ رکوع جانے سے پہلے رفع الیدین کرنا ہے، ہاتھوں کو کندھوں کے برابر یا کانوں کے برابر یا دونوں کے درمیان اٹھانے ہیں، انگلیاں سیدھے آسمان کی طرف۔
رکھنی ہے، اور روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، پہلی جلد کے اندر کتاب الصلاۃ میں روایت 3-4 اکٹھے موجود ہیں۔ رکوع کے اندر یہ پہلی تکبیر جب ہو جائے گی رکوع جانے کی تو اس کے بعد سیدھا رکوع میں جائے۔ جب انسان رکوع میں جائے تو ہاتھ کیسے رکھے؟ ہاتھ ایسے جیسے گھٹنے کو پکڑ کے رکھے، گھٹنے کو پکڑ کے رکھے، اور پیٹھ بالکل سیدھی ہو اس کی۔ اگر پیٹھ سیدھی نہیں ہوگی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے منع فرمایا، بلکہ آپ نے فرمایا سب سے بڑے چور جو ہیں وہ نماز کے چور ہیں، جو نماز کی چوری کرتے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا جن کے رکوع اور سجود ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ پیٹھ بالکل جو ہے نا رکوع کے اندر سیدھی ہونی ہے، نہ سر زیادہ اونچا نہ نیچا، کمر بالکل سیدھی۔ کمر سیدھی رکھ کے پڑھنا کیا ہے؟ 2 دعائیں جو معروف ہیں، سبحان ربی العظیم پڑھی جاتی ہے، اس کے علاوہ بھی سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اس کے علاوہ ایک اور دعا بھی، بلکہ وہ سجدے کے اندر بھی یہی دونوں دعائیں چلیں گی۔ جب اٹھنا ہے رکوع سے تو پھر بھی ہاتھ سیدھے کندھے کے برابر رکھنے ہیں، یا کندھے کے برابر یا کان کے لو کے برابر۔ سمی اللہ لمن حمدہ پڑھنا ہے۔ سمی اللہ لمن حمدہ کے بعد بھی دعا ہے، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اس ٹائم جو میرے ذہن میں حدیث کھڑی ہے صحیح مسلم کی ہے، ایک صحابی نے نماز میں ایسے ہی سانس پھلا ہوا تھا تو اونچی آواز میں پڑھ لیا، تو بعد میں آپ نے پوچھا کس نے پڑھا؟ فارم القوم، ساری قوم خاموش۔ آپ نے پوچھا کہ کس نے پڑھا ہے؟ غلط نہیں کیا جس نے بھی پڑھا بتاؤ؟ صحابی نے بتایا جی میں نے پڑھا۔ آپ نے فرمایا میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ ابھی 30 فرشتے آسمان سے اترے اس دعا پڑھنے کے اجر کو لینے کے لیے، تو اس لیے آئندہ پڑھا کرو۔ رکوع کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے، دعا کے بعد سیدھا ہم نے جانا ہے رکوع میں، سجدے کے اندر۔ تو سجدے میں کیسے جائیں؟ پہلے ہاتھ رکھیں یا پہلے گھٹنے رکھیں؟ ابو داؤد کے اندر دونوں حدیثیں موجود ہیں، ایک تو بالکل صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، جو صحیح ہے وہ بھی صحیح کے درجے سے تھوڑی کم ہے، لیکن اس کی تقویت دوسری حدیث کرتی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے کہ پہلے ہاتھ رکھو پھر گھٹنے۔ تو اب جو دوسری حدیث جو اس کو تقویت دیتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس طرح تم نہ جاؤ سجدے میں، اس طرح نہ بیٹھو جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے۔ حیوان کے گھٹنے اگلے ہوتے ہیں، پیچھے جو ہوتے ہیں وہ ان کے ہاتھ، یعنی کوہنیاں آپ دیکھیں جس طرح اونٹ بیٹھا ہوتا ہے اس طرح تم نہ بیٹھو جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے۔ اور اونٹ کے جو پچھلی ٹانگیں ہیں وہ کوہنیوں کی طرح ہیں، اور جو اگلی ٹانگیں ہیں وہ گھٹنوں کی طرح ہے، اس کے گھٹنے آگے ہوتے ہیں۔ لہذا پہلے اونٹ گھٹنے رکھتا ہے تو ہمیں اس طرح نہیں بیٹھنا جس طرح اونٹ بیٹھنا ہے، تو ہم پہلے ہاتھ رکھیں گے۔ لہذا پہلے ہاتھ رکھیں گے، پھر اب سجدے میں گئے۔ سجدہ کیسا کرنا ہے؟ دونوں ہاتھوں کے درمیان میں ناک اور جو ہے نا پیشانی ٹکانی ہے، اور یہ کوہنیاں اوپر رکھنی ہے، کوہنیاں کھلی رکھنی ہے تاکہ بغل بھی واضح صاف نظر آئے۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ نیچے بکری کا بچہ بھی گزرنا چاہے تو آرام سے گزر سکتا ہے۔ یہ کوہنی نہ زمین پہ لگے، نہ ہی ران پہ لگے، نہ پیٹ سے لگے، کھلا رکھنا ہے۔ تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس طرح تم سجدے میں نہ بیٹھو جس طرح کتا بیٹھتا ہے، کتا بھی ایسے ہاتھ کو نیچے بچھا کر بیٹھتا ہے، اس لیے یہ بھی غلط ہے۔ یہ مردوں کے لیے بھی یہی ہے، عورتوں کے لیے بھی یہی ہے، عورتیں سجدے میں ایسے بٹھا کر بیٹھتی ہیں۔ پہلا سجدہ بھی اسی طرح، اب سجدے سے اٹھ کر بیٹھنا ہے، دونوں ہاتھ یہاں گھٹنوں پہ رکھنے ہیں۔ پھر پڑھنا کیا ہے؟ تو سجدے کے اندر بھی وہی دعا سبحان ربی الاعلیٰ، دوسری سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، بلکہ ایک تیسری بھی ہے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ و دکہ و جلہ و سرہ و علانیہ، یہ بھی آپ وسلم سجدے میں پڑھتے تھے۔ سجدہ پہلا کر کے آپ بیٹھنا ہے۔ بیٹھنا کیسے ہے کہ دایاں پاؤں کھڑا اور بائیں کے اوپر بیٹھنا ہے، اور دعا پڑھنی اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ ایک دو اور روایتیں بھی ہیں جس میں وجبرنی اور ورفعنی کے لفظ بھی موجود ہے، لہذا یہ دعا پڑھی۔ بعض ساتھی اس دعا سے محروم ہے، اللہ ان کو ہدایت دے، وہ بھی یہ دعا پڑھیں۔ دوسرے سجدے میں جانا ہے، دوسرا سجدہ بھی اسی طرح جس طرح پہلا۔ اب سجدہ کر کے بیٹھنا ہے تشہد کے لیے۔ تشہد پہلا ہو تو دایاں پاؤں کھڑا اور دوسرے کے اوپر بیٹھنا ہے، اگر تشہد آخری ہے تو پھر دایاں پاؤں کھڑا رہے گا، دوسرے کلہے پر بیٹھنا ہے، پاؤں پر نہیں، پاؤں جو ہے وہ دائیں ٹانگ یعنی پنڈلی کے نیچے سے نکالنا ہے۔ روایت صحیح بخاری کے اندر ابو سعید ساعدی کی روایت، ابو حمید ساعدی کی روایت موجود ہے صحیح بخاری میں۔ تو لہذا اس حالت میں بیٹھنا ہے۔ پڑھنا کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ آگے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اس جگہ پر بعض ساتھی ہاتھ کو حرکت دیتے ہیں، انگلی کو حرکت دیتے ہیں صرف شہادتین والے کلمے پر، جبکہ حدیث سے شہادتین والے کلمے پہ جو ہے نا تخصیص نہیں ہے،
اتحیات سے لے کر سلام تک 2 روایتیں ہیں، 2 عمل آپ وسلم کے ہمیں ملتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ سلام تک آپ حرکت دیتے رہتے تھے، ایک یہ ہے کہ دعائیہ کلمات پر شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں 8 مقام ہیں دعاؤں کے، لہذا دعائیہ کلمات پر انگلی کو حرکت دینی ہے۔ بہرحال اگر 1 بار 2 بار بھی دے دی گئی ہے تب بھی کافی ہے، پوری حرکت دیتے رہو سلام تک، یہ بھی آپ وسلم کا عمل ثابت ہے، لہذا دونوں کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے۔ اب اس کے بعد ہم نے درود پڑھنا ہے۔ درود اللہ کون سا معذرت کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ کچھ بھائیوں نے اپنی طرف سے بنائے ہوئے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد متفقہ فتویٰ یہی ہے، اگر کوئی سلام پھیر دیتا ہے تو نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلام تک کچھ دعائیں پڑھتے تھے جو کہ ہمیں پڑھنا ضروری ہیں، اور وہ دعائیں مختلف ہیں۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت اللہم اغفر لی وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ مختلف الفاظ کے ساتھ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی طرح دوسری دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تیسری دعا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المحیا واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا بھی پڑھتے تھے اللہم اغفر لما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اسرفت وما اعلنت وما انت اعلم بمنی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کبھی کبھی آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھتے تھے۔ اس کے بعد ہم نے دائیں طرف بھی سلام پھیر دینا ہے، بائیں طرف بھی سلام کس طرح پھیرنا ہے؟ بعض ساتھی ایسے کر کے ایسے جھٹکا دے کے پھر ایسے سر گھماتے ہیں، ایسے گھمانے کی بھی نہیں، جہاں بیٹھا ہے سیدھا دائیں طرف بھائی کی طرف دیکھنا اور بائیں طرف بھی دیکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ مختصر دعاؤں کے ساتھ یہ طریقہ تھا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔